جو قرآن میں چلتا رہے گا. اور یہ ان کے منہ پر تمانچہ ہے جو حضور شیخ الاسلام کی مخالفت کرتے ہیں. منہاج القرآن کے دشمنوں کے منہ پر یہ تمانچہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی نشانی ہے تو دکھاؤ. منہاج القرآن کا دامن تو حضور غوث پاک نے بھر دیا. اگر تمہارے پاس بھی کچھ ہے تو دکھاؤ، سوائے گالیوں کے، سوائے حسد کے، سوائے منافقت کے، سوائے دشمنی کے. اگر کوئی ہے تو دکھاؤ. ادھر دیکھو حضور غوث پاک نے اپنا بیٹا بھیج دیا ہے، اپنا بیٹا دے دیا ہے. اور 2005 میں غالباً استنبول میں عالم اسلام کے مستقبل کے کانفرنس تھی، اور اس میں پوری دنیا سے، عرب سے، امریکہ، کینیڈا سے، پاکستان سے، پوری دنیا سے جو ٹاپ کے سکالرز ہیں وہ بلائے گئے. اور ان کے اندر پاکستان سے حضور شیخ الاسلام کو بلایا گیا. عالم اسلام کی نمائندگی کے لیے، پاکستان کی نمائندگی کے لیے جب بلایا گیا تو بغداد کے، عراق کے ایک بہت بڑے عالم وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کیسٹ موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں. وہ وہاں پہنچ کر آپ خود بھی وہ منظر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تقریر کے دوران ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. بہت بڑے عالم، ولی اللہ، نظر والے. وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، بہت سے لوگ تقریریں کر کے جا رہے تھے، مگر یہ شخص ڈاکٹر طاہر القادری، وہ کہتے ہیں میں نے جانتا بھی نہیں تھا یہ کون ہیں، مگر خدا کی قسم جب یہ اٹھ کر خطاب کے لیے سٹیج پر آئے ہیں تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ حضور غوث پاک ننگی تلوار لے کر ان کی پشت کے پیچھے کھڑے ہیں. اور جب تک طاہر القادری خطاب کرتا رہا غوث پاک تلوار لے کر اس کے پیچھے کھڑے رہے. وہ کہتے ہیں اس لیے میں بے ہوش سا ہو گیا تھا اور میں نے نعرے لگانے شروع کر دیے. جب تک یہ خطاب کرتے رہے غوث پاک ان کے پشت پر کھڑے رہے. یہ حضور شیخ الاسلام کا مقام ہے. اور اس سلسلے کی آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور غوث پاک کا کرم کتنا ہے. لوگوں، حسد کرنے والوں کا کام صرف حسد کرنا ہے. آپ لوٹنے والے ہیں، آپ لوٹتے رہے. آپ کو پتا ہوگا، نہیں پتا تو جنہوں نہیں پتا ان کی خبر کے لیے عرض کر رہا ہوں. جن لوگوں نے اعتکاف کیا ہے وہ جانتے ہیں. یہ 2006 کے اعتکاف میں بھی اور اس کے بعد کئی جگہ پر حضور شیخ الاسلام نے بتایا. اور بتایا کیا؟ یہ بتایا کہ حضور میں نے عرض کی، درخواست بھیجی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. اعتکاف کے دوران یہ درخواست بھیجی، اور درخواست یہ تھی کہ حضور آپ بڑے کریم ہیں، ایسا کرم فرمائیے کہ منہاج القرآن کے تمام رفقا، ممبران، لائیو ممبر، ان کو حضور اپنی غلامی میں قبول فرما لیں. میں نے درخواست حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بھیجی. کہتے ہیں درخواست تو میں نے پیش کر دی لیکن جواب نہیں آیا. سال گزر گیا، اگلے سال اعتکاف کی وہی رات تھی کہ سرکار غوث پاک کی طرف سے جواب آ گیا. جواب یہ آیا کہ طاہر القادری، ہم نے منہاج القرآن کے تمام رفقا کو جو سچے دل سے منہاج القرآن کی ممبرشپ لیتا ہے، اس مشن کا موافق ہو جاتا ہے، دل و جان کے ساتھ اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے اور وظائف پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. فرمایا کہ تمام لوگوں کو جو منہاج القرآن کے رفقا ہیں، ہم نے ان سب کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیا. سال بعد یہ پیغام ملتا ہے اور کہتے ہیں خدا کی قسم حضور غوث پاک نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ طاہر القادری، روز محشر جہاں میں ہوں گا وہیں پر تو ہوگا، اور جہاں تو ہوگا تیرے ساتھ منہاج القرآن کے سارے رفقا ہوں گے. اور حضور نے فرمایا، حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اب جس کا کوئی پیر نہیں، جس نے پیر اور کوئی نہیں پکڑا، اب وہ منہاج القرآن کا ممبر بن گیا، لائیو ممبر بن گیا، تو وہ بذات خود حضور غوث پاک کا مرید بن گیا. وہ اپنے آپ کو قادری لکھے، وہ کوئی دل میں حسرت نہ رکھے کہ کوئی یہاں سے، اس گاؤں سے، اس شہر سے، فلان جگہ سے میرا پیر ہو. نہیں، جو منہاج القرآن کا رفیق بن گیا وہ حضور غوث پاک کا مرید بن گیا. حضور غوث پاک کا مرید بن گیا. اب اسے کسی پیری کی ضرورت نہیں ہے، کسی مریدی کی ضرورت نہیں ہے.
اور اس سے بڑا فیض حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دھرتی پر اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس وقت یہ منہاج القرآن ایک پیرامیٹر ہے، جن کی نگاہ، جو نظر والے ہیں ان کو خبر ہے، جو اندھے ہیں وہ چیختے پھرتے ہیں۔ میں خود موجود تھا، پیر صاحب دیول شریف لاہور مسجد پر تشریف لائے، اس وقت ہم پڑھتے تھے اور یہ 88 کی بات ہے، آپ خود تشریف لائے اور مریدوں کے ساتھ آئے اور کہتے ہیں کہ میں کبھی جاتا نہیں عام طور پر، میں خود چل کے آیا ہوں، صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتانے کے لیے، لوگوں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری حاضری ہوتی ہے تو مجھ سے پہلے ڈاکٹر طاہر القادری وہاں موجود ہوتے ہیں، میں چلا بھی آتا ہوں تو یہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کیفیت کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی، لیکن ان کی صورتحال دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ یہ دائمی حضوری والے لوگ ہیں، یہ ہر وقت مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، یہ ہر وقت مصطفیٰ کی بارگاہ میں رہتے ہیں۔ حضرت احمد سعید کاظمی محدث زمان، اور جن کو غزالی زمان کا ٹائٹل دنیا نے دیا، خطاب فرما رہے تھے، اور ان کے خطاب سے پہلے حضور شیخ الاسلام ابھی نوجوان لڑکے تھے، کالج میں پڑھتے تھے، حضور شیخ الاسلام نے خطاب کیا تو غزالی زمان نے کہا لوگوں گواہ ہو جانا، یہ نظر والوں کی بات ہے، اندھے لوگ تو سب کچھ دیکھ کر بھی یقین نہیں کرتے، اور نظر والے کونپلوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا گلشن ہوگا۔ ان کا لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں تمہیں بتا رہا ہوں اور گواہ بنا رہا ہوں کہ یہ طاہر القادری جو آج بچہ نظر آتا ہے، مجھے یقین ہے کہ حضور کی ساری امت ان سے فیض حاصل کرے گی، اور یہ ایسا چمکے گا، اس کی عظمت کا سورج چمکتا ہی چلا جائے گا، اور یہ پورے عالم کو حضور کے نور سے منور کر دے گا۔ حضور شیخ الاسلام کے بارے میں حاضر گرامی قدر، ابھی آپ نے رنگ دیکھا، یہ جو رنگ ابھی دیکھا یہ قادری رنگ نہیں ہے، یہ چشتی رنگ ہے۔ یہ کون سا رنگ ہے؟ یہ چشتی رنگ تھا، یہ خواجہ اجمیر کا رنگ تھا، یہ بابا فرید کا رنگ تھا، یہ خواجہ غلام فرید کا رنگ تھا، یہ گولڈا شریف کا رنگ تھا۔ ڈاکٹر طاہر القادری قادری ہیں، مگر خدا کی عزت کی قسم مسالک کے اندر اور مشارب کے اندر اور فقہی مشارب کے اندر بود آ چکا تھا۔ نقشبندی چشتیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ قوالی کے خلاف بولتے تھے۔ قادریوں کا اپنا مزاج تھا، چشتیوں کا اپنا مزاج تھا، سور وردیوں کا اپنا مزاج تھا، نقشبندیوں کا اپنا مزاج تھا، صابریوں کا اپنا مزاج تھا۔ یہ سارے اہل سنت حضور کے عاشق اولیاء کو ماننے والے اپنے اپنے ٹولوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک ڈاکٹر طاہر القادری آیا، اس نے سب کو ملا کے جمع کر دیا، سب اولیاء کے سلسلوں کو جمع کر کے، اور جو دھول پڑ چکی تھی اہل سنت کو یہ مسلک کو نکھار کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ حضور شیخ الاسلام کا مقام ہے۔ اور یہ بتانا چاہتا ہوں، حضور شیخ الاسلام نے بڑی دفعہ اظہار فرمایا